پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں باقاعدگی سے، اور ان میں سے کوئی 10 لاکھ ہیں جو کہ الکوہلک ہیں، جنہیں ہم بلا نوش کہتے ہیں، جن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تمام نمایاں لوگ جو کریم ہے سوسائٹی کی، وہ شراب کے رسیا ہیں۔ ریسٹ ایشورڈ کہ جو شراب پینا ہے یہ کردار کی خرابی نہیں ہے۔ اس پہ بہت دفعہ انگلی بھی اٹھتی ہے کہ یہ آپ کیا بات کہتے ہیں، تو ہم چونکہ بین الاقوامی پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو ہر بندہ وہ جو شراب پیتا ہے ہم اسے بد کردار نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ہے کہ جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جس سے ان کو اور ان کے پیاروں کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور یہ شراب پینے والے تمام لوگ شراب کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ لوگ جو جینیٹیکلی پرون ہوتے ہیں اور جنہیں پھر سٹریسز ہوتی ہیں، پھر وہ ان کا کرتے کچھ نہیں، تو یہ مل جل کے شراب کی بیماری کی طرف ان کو یہ معاملہ لے جاتا ہے، جس میں وہ شراب پیتے ہیں تو کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں، تھوڑی دیر نہیں پیتے تو پھر بدتر محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم کا جو نظام ہے شراب کے حوالے سے، اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں جیسے پانی کا ایک نظام ہے، کھانے پینے کا ایک نظام ہے، تو شراب کا بھی ایک نظام پہلے سے ریڈی میڈ موجود ہے، اور اگر وہ نظام بگڑ جائے تو جو شراب نوشی ہے وہ بلا نوشی میں یعنی الکوہلزم میں بدل جاتی ہے۔ یہ جو لوگ یونیورسٹی کیمپس میں شراب پیتے ہیں یہ عموماً 19 سال سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا بھی دماغ پوری طرح ڈیولپ بھی نہیں ہوا ہوتا، اور جو لوگ ارلی ایج میں شراب پیتے ہیں ان کے الکوہلک بننے کے امکانات بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت 3 گنا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی اور لاہور میں ایسے اسکول موجود ہیں جن میں صبح ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں ان بچوں کو لٹایا جاتا ہے فار اے ڈے جو کہ گھر سے ڈرنک حالت میں آتے ہیں کہ رات ان کے گھر میں شراب کی پارٹی ہوئی تھی۔ بیماری کے 2 حصے ہیں، ایک بیماری کا حصہ ہے جو مریض کے اندر ہے جو آپ نے وہاں علاج کرنا ہے، اور ایک بیماری کا حصہ ہے جو فیملی میں سرائیت کر چکا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، اور فیملی کا علاج جتنا پہلے ہوگا مریض کا علاج اتنا ہی کارآمد ہوگا۔ شراب کی بیماری کا علاج اب ڈائبٹیز سے بہتر ہے، ہارٹ ڈیزیز سے بہتر ہے، بلڈ پریشر سے بہتر ہے، کیونکہ کسی بھی ایسے بندے کو جس کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا بلڈ پریشر ہے آپ پہلے جیسا نہیں بنا سکتے، جبکہ شراب کی بیماری میں مبتلا شخص کو آپ نہ صرف پہلے جیسا بنا سکتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی اعلیٰ اور ارفع بنا سکتے ہیں۔ منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے۔ وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا۔ آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر بہت ندامت ہوتی ہے۔ نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے۔ نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے۔ نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے۔ نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں، آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے۔ پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے۔ آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں۔ دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیر پا نہیں رہتا۔ ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے۔ نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے۔
दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहाँ से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ए पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सदाकत क्लिनिक। अभी कॉल कीजिए मरी 0300 741 3639, कराची 0314 686 5271। Alcoholism, disease concept, and is it character flaw or is it a disease? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग शराब पीते हैं बाकायदगी से, और उनमें से कोई 10 लाख हैं जो कि अल्कोहलिक हैं, जिन्हें हम बलानोश कहते हैं, जिनसे मसाइल पैदा होते हैं। अमेरिका में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हैं जो कि अल्कोहलिक हैं, और तकरीबन 20-22 करोड़ लोग शराब पीते हैं। सो दुनिया भर में शराब पी जाती है, और ये पिछले 10,000 साल से ये सिलसिला जारी है। और इंसान ने अचानक ये डिस्कवर कर लिया 10,000 साल पहले कि कोई गले सड़े हुए फल कहीं पड़े थे, और जब उनका इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खुमार हुआ। अभी तक की सूरत हाल ये है कि शराब ने शेल्फों पे अपनी जगह बरकरार रखी हुई है, अगरचे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और हमारे मुल्क में भी शराब की बेखनी के लिए बेपनाह काम किया जाता है। कभी गुस्से में आके शराब पे बंदिश लगा देते हैं, फिर खोल देते हैं। अमेरिका में भी 1920 में शराब की बंदिश का कानून आया था, और लोगों ने घर में शराब बनानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में भी 70s में शराब के ऊपर पाबंदी लगी है, और बज़ाहिर हम ऑफिशियली एक ड्राई स्टेट है जहाँ शराब नहीं पी जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान में तमाम नुमायां लोग जो क्रीम है सोसाइटी की, वो शराब के रसिया हैं, शराब के शौकीन हैं। पाकिस्तान में शादियों ब्याहों पे मेहंदी की रस्मों में पसे पर्दा शराब कार फरमा होती है। पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस हों या जुडिशरी के लोग हों या जर्नैल हों या पुलिस ऑफिसर्स हों या ब्यूरोक्रेट या डॉक्टर्स या वकील या पायलट्स या जर्नलिस्ट, सभी जो नुमायां लोग हैं जो ऊंची दर्जे की परफॉर्मेंस भी शो कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम उनकी ज़िंदगी में शराब का दौरा भी होता है। नुमायां होने के लिए शराब पीना ज़रूरी नहीं, नुमायां वो पहले होते हैं, और उसके बाद चूँकि नुमायां लोगों को कुछ स्ट्रेसेस ज़्यादा होती हैं, जो कामकाज कर रहे होते हैं, कुछ अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उनको मूड डिसऑर्डर्स चूँकि ज़रा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपनी निगहदाश्त नहीं करते, ओवर टाइम काम करते हैं। तो फिर उनका जब मूड ख़राब होता है तो कोई उन्हें दिखला देता है या सिखला देता है कि अगर आप शराब लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, और सारे दिन की जो गुफ्त है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह लोग इनोसेंटली क्विक फिक्स के तौर पर शराब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जो बहुत अपने ज़िंदगी में चोटी पर होते हैं, क्लाइमैक्स पर होते हैं, अपने अपने शोबे के सरदार होते हैं, सरताज होते हैं, तो वो फिर नीचे गिरना शुरू होते हैं। हर मानों में वो उनमें से 10% लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म के ऊंचे दर्जों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी ख़राब होती है। रेस्ट एश्योर्ड कि जो शराब पीना है ये किरदार की खराबी नहीं है। इस पे बहुत दफ़ा उंगली भी उठती है कि आप क्या बात कहते हैं। तो हम चूँकि बैनुल अक़वामी पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो हर बंदा वो जो शराब पीता है हम उसे बदकिरदार नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि जो लोग भी शराब पीते हैं वो एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जिससे उनको और उनके प्यारों को बहुत तकलीफ होगी। और ये शराब पीने वाले तमाम लोग शराब की बीमारी में मुब्तला नहीं होते। इनमें से कुछ लोग जो जेनेटिकली प्रोन होते हैं और जिन्हें फिर स्ट्रेसेस होती हैं, फिर वो उनका करते कुछ नहीं, तो ये मिलजुल के शराब की बीमारी की तरफ उनको ये मामला ले जाता है, जिसमें वो शराब पीते हैं तो कुछ बेहतर महसूस करते हैं, थोड़ी देर नहीं पीते तो फिर बदतर महसूस करते हैं। अल्कोहल इज़ ए लाई। जी।
یعنی یہ ایک جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کاٹ کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے کے پھر پھوٹ جاتی ہے. تو مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتا. مسئلہ تو حل ہوتا ہے کہ جب مسئلوں کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. سو یہ جو سلوگن ہے, جو ہمارا ہی سلوگن ہے ولنگ ویز کا کہ الکوہل از اے لائف, یہ ہماری ایک شارٹ ٹیلی فلم تھی جو الکوہلزم کے اوپر بتاتی ہے کہ کس طرح گھروں میں تباہی آتی ہے اور کیسے انکانشیس سے یہ پھر ایک بلیو تک کا سفر اختیار کر جاتا ہے. مطلب ہم سب انکانشیسلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرتے ہی ہیں اسٹریسرز میں. دیکھیے ایون ہم اگر اپنے آپ سے بھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں جس کی حقیقت ہمیں پتہ ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں لگنے لگتا ہے کہ نہیں سچ یہی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ غم کی وجہ سے پئیں یا آپ خوشی کی وجہ سے پئیں یا آپ کسی کے دعوت دینے پہ پئیں, اگر آپ کے جسم کا جو نظام ہے شراب کے حوالے سے, اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں جیسے پانی کا ایک نظام ہے, کھانے پینے کا ایک نظام ہے, تو شراب کا بھی ایک نظام پہلے سے ریڈی میڈ موجود ہے. اور اگر وہ نظام بگڑ جائے تو جو شراب نوشی ہے وہ بلا نوشی میں یعنی الکوہلزم میں بدل جاتی ہے. جو بھی سٹریسز ہیں جو اوریجنلی اس کو شراب پینے کی طرف مائل کرتی ہیں یا اس کی توجہ دلاتی ہیں, تو وہ اس سلسلے کو شروع کرنے میں وہ سٹریسز رول پلے کرتی ہیں. لیکن ونس جسم کے اندر وہ جینیٹک جو کوڈ ہے, جو میٹابولک ایرر ہے, وہ ایرپٹ کر جاتی ہے, ایمرج کر جاتی ہے, تو اس کے بعد اب اس کو کوئی پریشانی نہ بھی ہو تو وہ پیتا رہے گا, کیونکہ بذات خود شراب کی ایک ٹاکسن ہے الڈیہائیڈ جو اسے پریشانی دکھائے گی. سو تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے کیونکہ وہ خود کفیل ہو چکا ہوتا ہے. تو ذرا زیادہ جب بڑھ جاتی ہے شراب نوشی تو انسان 40% سلو ہو جاتا ہے, اور جب انسان 40% سلو ہوتا ہے تو جب اسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانی پڑتی ہے تو وہ 40% سلو بریک لگاتا ہے, تو نتیجتاً پھر آپ کو حادثے نظر آتے ہیں کیونکہ گاڑی وہ تیز چلاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ دیکھا, کسی جگہ, کہ ایک نیورو سرجن کوئی آپریشن کرنے جا رہے تھے اینڈ ہی واز ڈرنک. آپ اندازہ کریں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس فیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ڈرنکنگ ان کو انکیپیسیٹیٹ کر رہی ہے, اور وہ جہاز چلانے چل پڑتے ہیں, وہ مذاکرات کرنے چل پڑتے ہیں. اور چونکہ اگر ہلکے درجے کا الکوہلزم ہو یعنی ٹاکسنز ابھی کم بن رہی ہوں تو اس کو ہم مائکرو الکوہلزم کہتے ہیں. لیکن یہی بندہ اگر نیورو سرجن ہے تو وہ تو اگلے کا بیڑا غرق کرے گا, یا یہی بندہ کوئی وزارت خارجہ میں ہے اور پاکستان کے انٹرنیشنل ٹاکس میں حصہ لے رہا ہے تو وہ کیا بنے گا. اور ایک ہوتا ہے میکرو الکوہلزم. اچھا, مائکرو الکوہلزم میں دیکھنے میں بندہ ڈرنک نظر نہیں آتا, تو میکرو الکوہلزم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ آنکھیں بند بھی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوسرا بندہ ڈرنک ہے. درست بات یہ نہیں ہے کہ شاعری سے کوئی الکوہلزم سے کوئی کریٹیویٹی بڑھتی ہے, یا شراب پینے سے کوئی اچھے شعر انسان کہہ سکتا ہے. اچھے شعر لوگ پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں اور ابھی وہ زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آئے ہوتے, اور بائی دا ٹائم وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور الکوہلزم کا شکار ہو جاتے ہیں, تو پھر لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شاعری بھی بہت اچھی ہے, تو لوگ کنیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ شاعری اچھی جو ہے یہ شراب کی وجہ سے ہے. لیکن اکثر جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہلے باکمال بنتے ہیں اور پھر شراب کی وجہ سے وہ روح بزوال ہوتے ہیں, لیکن شراب پینے کے ٹائم پہ ہی تقریباً وہ ان کا نام بہت بن چکا ہوتا ہے. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے, مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے, حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے.
फिर आप वो करते हैं जो नशा आपसे करवाता है। आप पूरी तरह नशे के काबू में आ जाते हैं। दिमाग में मज़े का मरकज़ तब मुतहर्रिक होता है जब आप खाते हैं, आपको प्यार होता है या फिर किसी मज़ेदार तजुर्बे से गुजरते हैं। दिमाग का जो हिस्सा आपको मज़े का एहसास दिलाता है वो भी नशे का रसिया हो जाता है और बाकी चीज़ों से मुंह मोड़ लेता है। नशा एक तरह से दिमाग को अगवा कर लेता है और दिमाग के लिए नशा सब चीज़ों से ज़्यादा अहम हो जाता है। जब कोई नशा करता है तो पहले पहल उसे कैफ़ो सरूर मिलता है, मज़ा आना अच्छा लगता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सरूर इतना भरपूर और देरपा नहीं रहता। एक तरह से नशे में बरकत नहीं रहती और फिर बस हर वक्त नशा चाहिए। नशा न करें तो बहुत स्यापा होता है। इसे कहते हैं कि आपको नशे की लत लग गई है। मगर आपको इस तरह नशे के चुंगल में फंसे रहने की जरूरत नहीं। नशा छोड़ना मुश्किल है मगर ये ऐन मुमकिन है। दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहाँ से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। A public service message by Sadakat Clinic. अभी कॉल कीजिए मरी 0300 741 3639, कराची 0314 686 5271। जो 15 सीसी प्योर अल्कोहल है, ये एक स्टैंडर्ड ड्रिंक होता है और मर्दों के लिए 2 और औरतों के लिए 1। तो इसमें भी देखें औरतों के लिए बड़ा वो ज्यादती है, लेकिन उसकी वजह यह है कि ख़वातीन का कद काठ मर्दों की निस्बत छोटा होता है, वेट कम होता है, तो चूँकि ये पूरे जिस्म में फैलती है। जब शराब कोई पीता है तो तेज़ी से ये खून की नालियों में चली जाती है और फिर उसके रास्ते सारे जिस्म में फैल जाती है और दिमाग में इसकी ख़ास रग़बत है कि शराब दिमाग में अफिनिटी रखती है। लंग्स में बहुत ज़्यादा आती है, तो 10% ये पेशाब में भी एक्सक्रीट होती है और हत्ता कि माँ के दूध में ये शराब बहुत ज़्यादा जाती है। तो जो माएँ शराब पीती हैं तो वो समझ लें कि अगर वो बच्चे को दूध पिलाएंगी तो वो उनका ड्रिंकिंग बॉडी होगा, क्योंकि खून में कम और दूध में ज़्यादा होती है। हमारे मुल्क में ऐसे सरबराह रहे जिनके अल्कोहलिज्म ने तबाही मचाई। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत बड़े बड़े अफसरान रहे और बड़े बड़े हसास अदारों के बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो अपनी शराब नोशी की वजह से इस मुल्क को बेइंतहा नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो हम किसी सूरत भी किसी तरह भी ये रिकमेंड नहीं करते कि हमारे मुल्क में शराब की कोई रिवाज हो या तरवीज हो। और इसके अलावा अब आगे आने वाले ज़माने में ख़तरनाकी और ज़्यादा आ रही है। अब ये यूनिवर्सिटी कैंपस में शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है और ये जो लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में शराब पीते हैं ये अमूमन 19 साल से कम उम्र के लोग होते हैं जिनका भी दिमाग पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ होता। और जो लोग अर्ली एज में शराब पीते हैं उनके अल्कोहलिक बनने के इम्कानात बड़ी उम्र के लोगों की निस्बत 3 गुना होते हैं। मैं आपको बताऊं कि कराची और लाहौर में ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनमें सुबह एक कमरा होता है जिसमें उन बच्चों को लिटाया जाता है फॉर ए डे जो कि घर से ड्रंक हालत में आते हैं कि रात उनके घर में शराब की पार्टी हुई थी और सुबह स्कूल जाने से पहले वो गिलासों में शराब इकट्ठी करके पी के तो स्कूल पहुंच जाते हैं। और स्कूलों के जो लोग हैं वो चूँकि समझते हैं कि बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं उनके जिनके ये बच्चे हैं, तो उन्होंने बाकायदा वहाँ बंदोबस्त रखा होता है कि 4-6 ऐसे बच्चे ख़ास तौर पर मंडे वाले दिन उनको निगहदाश्त के लिए रखा जाता है और वो बगैर कुछ पढ़े लिखे दोपहर को चले जाते हैं। हमारे यहाँ जिन अदारों में बच्चों को दाखिल कराने के लिए सदर पाकिस्तान तक की सिफारिशें होती हैं उनका बेड़ा गर्क सबसे ज़्यादा है। ऐसा कोई नहीं होता जिसकी जीन्स में अल्कोहलिज्म बिल्कुल नहीं होती। आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग जीन्स है अल्कोहलिज्म की, आप कह सकते हैं वीक जीन्स है। अच्छा, जिनकी वीक जीन्स होती हैं अल्कोहलिज्म की
ان کی زندگی میں اگر دیگر فیکٹرز پورے ہو گئے، یعنی کہ ان کو سٹریسز بے انتہا آئیں، موٹاپا بے انتہا ہوا، ریلیشن شپ ان کے بڑے خراب ہوئے، تو پھر ان کو بھی الکوہلزم ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ جن کی جینز میں الکوہلزم کا پہلو بہت ہی زیادہ ہے، تو ان کو اگر نہیں بھی ہوں گی کوئی سٹریسز اور وہ الکوہل سے شغل کریں گے تو وہ خود ان کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی کہ وہ شراب پینا شروع کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو اور زیادہ شراب کی طلب ہوگی. شراب کی بیماری کے بارے میں لوگوں کو جو ہم آگاہی دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ شراب نوشی سے آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنا دیتے ہیں، آپ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو لوگ الکوہلک بن جاتے ہیں یہ انہی میں سے ہوتے ہیں جو کہ نارمل ڈرنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ الکوہلک بن جاتے ہیں تو شراب پینے والے بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ان کو پھر انوائٹ نہیں کیا جاتا ان محفلوں میں جہاں شراب پی جاتی ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تمیزدار شراب پینے والے ہیں اور یہ جو لوگ بڑے بدتمیز شراب پینے والے ہیں، تو پھر ان سے وہ ایک طرح سے دورت رکھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ کوئی مرضی سے کم پیتا ہے اور کوئی مرضی سے زیادہ پیتا ہے. جو شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا تو اس میں مرضی کا دخل ہوتا ہے، لیکن جب لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ کیسے پئیں گے اس میں ان کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ ایک جسمانی بیماری ہے. اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی جو پروسیسنگ ہے، اس کے لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیسنگ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے جو کہ لیور کے اندر کام کرتا ہے. یہ پہلے الکوہل کو 2 مالیکیولز میں تقسیم کرتا ہے. الکوہل کا ایک مالیکیول ہوتا ہے، وہ 2 چھوٹے مالیکیولز میں بدلتا ہے، اور یہ 2 چھوٹے مالیکیولز جو ہوتے ہیں یہ الڈیہائیڈ نامی کیمیکل ہے جو کہ کلوروفارم جیسی چیز ہے. اب یوں سمجھے کہ یہ ایک ٹاکسن ہے، یہ ایک زہریلا مادہ ہے، اور یہ ایک جو 2 مالیکیولز میں ٹوٹ جاتا ہے تو فوری طور پر بہت کوئکلی ایک اور پروسیس سامنے آتا ہے جس میں الڈیہائیڈ کو فردر بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کا ایک مالیکیول بن جاتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں نکل جاتی ہے اور جو پانی ہے وہ پیشاب میں اور ہوا میں اور پسینے میں نکل جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ 2 سٹیجز میں الکوہل کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اور ہمارا لیور 1 گھنٹے میں 15 سی سی الکوہل کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتا ہے. اور سر پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ انرجی بھی 8 کیلوریز پر سی سی کے حساب سے، چونکہ یہ جو 7 کیلوریز پر سی سی کے حوالے سے انرجی کک بھی ملتی ہے، تو جو لوگ نہیں بھی ڈانس جانتے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، اور ان کا ڈانس بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اگر یہ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ٹھیک کام کرتا رہے تو پھر جو ہے یہ انٹاکسیکیشن نہیں ہوتی، کیونکہ الڈیہائیڈ جو ہے وہ سیکنڈ کے 40ویں حصے میں فردر بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں. لیکن اگر یہ جو 2 سٹیجز میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اس میں سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ذرا کوئک ہو جائے، یعنی الکوہل جلدی جلدی الڈیہائیڈ میں بدلنی شروع ہو جائے، اور الڈیہائیڈ دیر سے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدلنی شروع ہو جائے، تو یہ ساری کایا پلٹ جاتی ہے. بہت کام چوپٹ ہو جاتا ہے کہ خون کے اندر الڈیہائیڈ جو کہ ایک زہریلا مادہ ہے وہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شروع میں یہ صبح ہینگ اوور کی شکل میں لوگوں کو نظر آتا ہے، جب منہ خشک ہوتا ہے اور بالکل بولا نہیں جاتا اور سر درد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ سر کی جو برین کے ارد گرد جھلیاں ہیں ان میں پانی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی ڈرین ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. سو ہینگ اوور جب ہوتا ہے تو وہ الڈیہائیڈ کی وجہ سے ایک بیڈ فیلنگ ہوتی ہے، اور جب الڈیہائیڈ کی وجہ سے بیڈ فیلنگ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو پھر اور الکوہل لینی پڑتی ہے، کیونکہ الکوہل اس کا علاج ہے کہ وہ الڈیہائیڈ کی تکلیف کو ٹھیک کر دے. لیکن پھر جب الکوہل کے علاج کو آپ کرتے ہیں الڈیہائیڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی ہینگ اوور نہ ہو، تو اس الکوہل سے فردر الڈیہائیڈز بنتی ہیں، اور یہ ایک وشیس یا منوس چکر بن جاتا ہے کہ جس میں شراب پینے والا پھنس جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو اسے ہینگ اوور ہوتا ہے، جب ہینگ اوور ہوتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی پی کے اپنا ہینگ اوور ٹھیک کرتا ہے، اور شام کا انتظار کرتا ہے کہ شام آئے گی تو پھر پینے کا وقت آئے گا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ دلیپ کمار نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، لیکن دلیپ کمار نے شرابی کا رول بہت اچھے طریقے سے نبھایا. تو یہ ایک میں آپ کو بتاؤں راز کی بات ہے جو میں نے دلیپ کمار کی کتاب میں ہی پڑھی یہ بات،
کہ وہ جب کیا کرتے تھے، اداکاری کیا کرتے تھے شرابی کے کردار کی، تو ان کے دوست تھے ایک انیستھیٹسٹ جنہوں نے ان کو کلوروفارم، جو کہ ایلڈیہائڈ جیسی چیز ہوتی ہے، مہیا کر رکھی ہوتی تھی کہ ہر سین کرنے سے پہلے وہ تھوڑی سی کلوروفارم سونگھتے تھے اور وہ پھر اس طرح ڈم سے ہو جاتے ہیں نا جیسے شراب پینے کے بعد لوگ، تو وہ تھوڑا لٹکا کے بات کرنا، تھوڑا ان کا بیلنس خراب ہو جانا. تو چونکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا شراب پینے کا، تو پر وہ شرابی کی جو اداکاری ہے وہ کتنی پرفیکٹ کرتے تھے. تو اس سے آپ سمجھیں کہ یہ جو کلوروفارم جو کہ ایک انیستھیٹک ایجنٹ تھا، انیستھیزیا میں یوز ہوتا تھا، اور اسے ناقص سمجھ کے بعد میں چھوڑ دیا گیا اور بہتر انیستھیٹکس آ گئے. تو ایلڈیہائڈ جو ہے وہ کلوروفارم سے بھی برا انیستھیٹک ایجنٹ ہے، جو کبھی نہ کبھی یہ بھی یوز ہوا ہے انسانوں کو بے ہوش کرنے کے لیے. لیکن انسانوں کو مدہوش کرنے کے لیے تو یہ روزانہ ابنڈنٹ استعمال ہو رہا ہے. اب آئیے کہ اگر ہمارے جسم کا نظام ٹھیک ہے تو پھر بھی اگر کوئی شراب زیادہ تیزی سے پیے گا، جو کہ کچھ لوگ ضد میں ایسا کرتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ لیور کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ 15 سی سی یعنی ایک ڈرنک کو 1 گھنٹے میں ڈیٹاکسیفائی کر سکتا ہے. پر اگر ایک ڈرنک کی بجائے لوگ 2 4 5 ڈرنک یا گلپنگ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے وقتی طور پر جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ ایلڈیہائڈ کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ الکوہل کی اپنی براہ راست ضرر رساں وجوہات ہیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ الکوہل کے تحت ان کا سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے. اور جب سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو صحیح پہچان نہیں سکتے. ان کے قریب سے ایسے لوگ گزر جائیں گے جو کہ ان کے جان پہچان کے ہوں گے اور ان کو وہ غور سے دیکھنا پڑتا. اسی طریقے سے وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا لٹکا کے کرتے ہیں. شاید آپ نے کبھی ٹاک شوز میں دیکھا ہو جب بیپر پہ لیا جاتا ہے کچھ ماہر تجزیہ کاروں کو، تو وہ جیسے بات کرتے ہیں. سر انہوں نے تو کپ میں چائے ڈالی ہوتی ہے. ہاں وہی چائے پی رہے ہوتے ہیں وہ، تو چائے پیتے پیتے وہ جو اپنی رائے پورا سر ختم ہی نہیں ہوتی، پورا پروگرام گزر جاتا چائے پیتے. سلولی چائے پیتے، ٹھنڈی کر کے پیتے. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا جو کہ چائے ٹھنڈی کر کے پیتے. تو جن محفلوں میں شراب پی جاتی ہے وہاں لوگ اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس سے ڈس انہیبیشن ہو جاتی ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بستی پروگرام شروع ہوتا ہے. تو بستیاں شروع ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، چونکہ وہ ایک دوسرے کے بڈیز ہوتے ہیں، لنگوٹیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بڑی دما چوکڑی اس میں مچتی ہے، پھر ان سے چلا نہیں جاتا. بعض وقت ان کا پیشاب پخانہ وہیں نکل جاتا ہے، وومیٹنگز ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر سمجھا جاتا ہے کہ ان کو تمیز نہیں ہے شراب پینے کی، تو ان کو پھر آئندہ انوائٹ کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے. پھر لوگ بعض اوقات وہی سیم باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مینٹل لوپس بن جاتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کوئی خبر سنا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی فوٹیج ان کے پاس ہوتی ہے جو اسے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ They are not drunk. they are not They are drunk, just of course. making sense ہے اس کو جیسے اچھا بعض اوقات وہ جو زندگی میں کسی سے گلے شکوے ہوتے ہیں نا اس وقت وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً بیوی نے دن میں کچھ کہا تھا تو وہ رات کو ڈرنک ہو کے 2 بجے اس کو لائن حاضر کر لیتے کہ کھڑے ہو اب میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ شراب پی کے تو بڑا سچ بولنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم پھر بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں جھجک ہوتی ہے. اور شراب چونکہ جھجک ختم کر دیتی ہے تو لوگ بعض اوقات جھجک ختم کرنے کے لیے بھی شراب پیتے ہیں. بینج ڈرنکنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں اور ان کے ایلڈیہائڈز بنتے ہیں تو پھر اس سے کوفت ہوتی ہے اور پھر اور زیادہ شراب پیتے ہیں. تو 2-3 دن دڑا دڑ شراب پیے جانے کو بینج ڈرنکنگ کہا جاتا ہے. جب ان کی پھر اس کے بعد حالت بہت میزریبل ہو جاتی ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ان کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے، وومیٹنگز ہوئی ہوتی ہیں، بدبوئیں پھیلی ہوتی ہیں. تو ان کو ایک ڈیٹرنس سا ملتا ہے کہ میں آئندہ شراب نہ پیوں، تو پھر مہینہ 2 مہینے وہ نہیں پیتے. یہ تو شراب گلانوشی یہ بنج ڈرنکنگ ہے، بنج ڈرنکنگ ہے اور یہ بیماری ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو سال میں صرف 6 دفعہ شراب پیتا ہوں تو میں تو الکوہلک نہیں ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ روز پئیں، ہو سکتا ہے 40 سال پئیں اور آپ الکوہلک نہ ہوں، اور آپ سال میں 2 دفعہ شراب پئیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ الکوہلک ہوں. کیونکہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ روز شراب پیتے ہیں یا آپ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب آپ شراب پیتے ہیں تو ہوتا کیا. بیماری کسی بھی جگہ ہو اس کا علاج ہو سکتا ہے. شراب کی بیماری کا علاج
اب ڈائبٹیز سے بہتر ہے، ہارٹ ڈیزیز سے بہتر ہے، بلڈ پریشر سے بہتر ہے، کیونکہ کسی بھی ایسے بندے کو جس کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا بلڈ پریشر ہے آپ پہلے جیسا نہیں بنا سکتے، جبکہ شراب کی بیماری میں مبتلا شخص کو آپ نہ صرف پہلے جیسا بنا سکتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی اعلیٰ زیادہ اور بہتر. عرفہ بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈائسلفرام، اینٹیبیوز، اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے. یہ اینٹیبیوز ایک ایسی دوا ہے جو کہ لوگ اگر لیں اور صبح کے وقت لیں، کیونکہ صبح کے وقت کم سے کم امکانات ہوتے ہیں لوگوں کے ریلیپس ہونے کے یا شراب پینے کے، تو اگر صبح یہ لیں تو اگلے 3-4 دن تک پھر وہ شراب نہیں پی سکتے، کہ اس سے بڑا سخت ری ایکشن ہوتا ہے، اور سب شراب پینے والے جب یہ جانتے ہیں کہ اس دوائی سے ری ایکشن ہوگا اگر بعد میں شراب پیئیں گے تو وہ باز رہتے ہیں. لیکن اینٹیبیوز ایک بہت زبردست ٹول ہے، لیکن کاؤنسلنگ کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن الکوہلزم میں گھر پہ آؤٹ ڈور بیسس پہ کی جا سکتی ہے یا انڈور پہ ہی ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت نہیں پیش آتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایسا اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ کر سکتے ہیں، یعنی جسے ہم ڈسٹینٹ ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں، کہ ہم ٹیلی فونیکلی ان کے فیملی ممبرز کو گائیڈ کرتے ہیں، پہلے ٹریننگ دیتے ہیں کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا پروسیس کیا ہے، میڈیکیشن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے سپرد دوائیں کر کے، اور ڈسٹنس میں ان کے گھر میں 2 چیزیں کی جاتی ہیں. ایک کوارنٹین بنایا جاتا ہے، کوارنٹین گھر کے بزرگوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ وہ کوارنٹین بنا دیں کہ باہر کی چیز اندر نہ آئے، اندر کی چیز باہر نہ جائے، کوئی سیل فون نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، اور اپنے گھر میں ویلنگ ویز بنا دیں ایک چھوٹا سا، اور پھر ٹیلی فونیکلی ہم ان کو میڈیکیٹ کرتے ہیں، وچ از ویری سیف، کیونکہ اب ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں یہ ڈیٹاکسیفیکیشن اور ریہیبلیٹیشن کرتے ہوئے، تو یہ ہمارے لیے کوئی زیادہ بڑا مرحلہ نہیں ہے. شراب نوشی مکمل طور پہ ختم کر کے سوبر ہونا، یہ کتنی دیر کا پروسیس ہے؟ یہ ساری عمر کا پروسیس ہے. It's not a ہم سب curable کی disease. ساری عمر بھی اسی پرپز کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں. انسان اس دنیا میں آتا ہے کافی نکمی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بگاڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا اس دنیا میں پرپز ایکچولائزیشن ہے سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے. 12 سٹیپ پروگرام اور ایل اینڈ آن کا کیا رول ہے اس میں؟ 12 سٹیپس پروگرام پہ تو میرے خیال ہے پورا ایک الگ پروگرام سے ہمیں کرنا پروگرام چاہیے. ہونا چاہیے. اور یہ جو 12 قدموں کی تنظیم ہے جسے الکوہلکس انونیمس کہتے ہیں، یہ 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والے خود انہوں نے بنائے تھے. کوئی ایک آکسفورڈ گروپ تھا، ان کے اجلاس کے باہر وہ جوتیوں میں بیٹھ کے یہ سیکھا کرتے تھے. تو یہ کچھ پرنسپلز ہیں جو انسان کے اندر شراب کی طلب کو ختم کر دیتے ہیں. یہ 12 قدم ہے جن کا کلیکٹیو ایفیکٹ ہے کہ وہ بالکل انسان کی شراب کی طلب ختم ہو جاتی ہے. تو جو لوگ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ 12 قدموں کے پروگرام میں بھی شرکت کرتے ہیں، جو ڈیلی مختلف شہروں میں، پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی یہ میٹنگز ہوتی ہیں.